اطلاع دی کہ مجھ میں زہر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور صحابہ کرام کو بھی روک دیا، اور پھر اس عورت سے پوچھا کہ تم نے اس میں کیوں زہر ملایا؟ تو اس عورت کے یہ الفاظ تھے کہ اگر میں نے اس لیے زہر ملایا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہوں گے تو یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اگر آپ جھوٹے نبی ہوں گے تو ہماری آپ سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو اب وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، تو وہ کون سا ایمان لے آئی۔ اس کے علاوہ ایک اور صحیح بخاری میں واقعہ ہے کہ ایک یہودی آیا عالم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس نے کہا میں 3 سوال آپ سے پوچھتا ہوں، ان 3 کے جواب روئے زمین میں یا تو نبی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ 3 سوال اس نے کیے، ابھی مجھے ایگزیکٹلی سوال یاد نہیں ہے۔ اس میں ایک سوال یہ تھا کہ جنت کی پہلی غذا کون سی ہوگی، اور جب دوسرا سوال ایک یہ تھا کہ جب یہ زمین آسمان سب کچھ ختم ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا معاملہ۔ مقصد تین سوال تھے، ابھی میں حدیث دیکھ لوں تو میں بتا دوں۔ مقصد اس نے 3 سوال کیے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے جوابات دیے تو اس کے بعد اس نے اس یہودی کے الفاظ ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں، اور وہ یہ کہا اور اس نے پلٹ کر چلا گیا، لیکن اسلام نہیں قبول کیا۔ تو بھائی یہ کون سی وہ دلیل آپ دے رہا ہو یا آپ اپنی منطقیں بتا رہا ہو؟ لوگ ایمان کو جانتے، رسول کو جانتے پہچاننے کے بعد ایمان نہیں لاتے تھے، تو آپ کہہ رہے ہو کہ ایمان جو ہے نا وہ جب اس نے تعریف کیا تھا یوسف علیہ السلام کی تو وہ ایمان لے آیا، اس سے یہ مطلب کہاں نکلتا ہے؟ ایمان لانے والا تو واضح طور پر کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہے، اور وہ اس چیز ہے کہ آپ دلیل دو تو ہم مانیں گے یہاں پہ بادشاہ نے ایمان لے آیا تھا۔ یہ واقعہ جو ہے صحیح مسلم کتاب الحیض میں، اور وہ یہودی کے الفاظ ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں، اور وہ یہ کہہ کر واپس چلا گیا لیکن ایمان نہیں لایا۔ تو سچ ماننا جو آپ کے الفاظ سے نا کہ کسی بھی بادشاہ نے یا کسی نے تصدیق نہیں کی نبی کے سچ ہونے کی کہ واقعتاً آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کی کسی نے تصدیق نہیں کی۔ تو بھائی بادشاہ سے بھی میں نے آپ کو دلائل دے دی ہے کہ اس نے تصدیق کی، اس کے علاوہ یہودیوں کے عالم کی بھی میں نے تصدیق کروا دی کہ وہ انہوں نے مانا لیکن ایمان قبول نہیں کیا۔ سچا مانتے تو کفار بھی سچا مانتے تھے سارے کہ آپ صادق امین ہیں، نہیں اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ ایمان لیا ہے۔ اس پہ آپ اپنے قیاس پیش کر رہے ہو کہ یوسف علیہ السلام وہ جو بادشاہ تھا جس کے خزانچے لگے تھے جن کے پاس، انہوں نے اگر ان کی تعریف کی اٹ مینس کہ وہ ایمان لے آیا۔ یہ تو قرآن حدیث بھری پڑی ہیں کہ وہ تعریف کرتے اور سچا اور صادق امین مانتے تھے اور ایمان نہیں لے کر آتے تھے۔ کتنے لوگ ہیں، یہ تو میں آپ کو 3-4 ایگزامپلس تو دے دی، ایک صحیح مسلم میں دے دی، ایک صحیح بخاری میں دے دی، اور قرآن میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں ملتی جو اس میں آپ کہہ رہے ہو کہ وہ ایمان لے آیا تھا۔ ایمان لے آیا تو اس کے لیے واضح دلیل ہوگی۔ آپ نے ہرکل کا واقعہ حدیث سے بیان کیا۔ ہم جو علم حاصل کرتے ہیں نا وہ پوری حدیث پڑھنے کے بعد حاصل کرتے ہیں، پوری آیت پڑھنے کے بعد حاصل کرتے ہیں۔ ایسے نہیں کرتے کہ آدھی حدیث کو سن لیں کہ اس نے تصدیق کر دی تھی وہیں کہیں کہ وہ ایمان لے آیا تھا، کیونکہ جب بادشاہ نے تصدیق کری ہے تو اس سے اگلی ہی آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے وزارت مانگ لی ہے۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام طاغوت میں شمولیت اختیار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اس کا اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں اور نہ ہی کوئی گنجائش ہے۔ ان کا بادشاہ کے ساتھ حکومت میں شمولیت اختیار کرنا ہی اس بادشاہ کی بریت کی دلیل ہے۔ آپ کو یہ میری دلیل دکھائی نہیں دے رہی، قیاس دکھائی دے رہا ہے، تو چلو اب آپ کا قیاس دیکھتے ہیں۔ آپ کے قیاس کے مطابق یوسف علیہ السلام نے طاغوت کی منسٹری سنبھالی اور ملک میں کفر و شرک جاری رہا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی منسٹری میں سود جاری رکھا۔ جو مسلمین شریعت کا نفاذ چاہتے تھے ان کو قتل ہوتے دیکھا، اور ان کو قتل کرنے کی تلواریں اپنی منسٹری سے فنڈ کر کے دیں۔ آپ علیہ السلام نے قبر کی پوجا اور بتوں کی پوجا کو اپنی منسٹری سے فنڈ کیا، جبکہ منسٹری سنبھالنے کے بعد
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوسف علیہ السلام کو آیت نمبر 56 میں، اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں اقتدار دیا اور جس میں جہاں چاہتے تھے قیام کرتے ہیں، ہم اپنی رحمت سے جسے چاہیں نوازتے ہیں اور ہم نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یوسف 56۔ آپ کا قیاس اتنا ہی بڑا کفر ہے جتنا بڑا شیعہ کی امامت کا کفر اور قادیانی کی نبوت کا کفر۔ وہ دونوں کفر قیاس کی بنا پر ہی ہیں۔ ہم یوسف علیہ السلام کو نجس حکومت سے بری کرتے رہیں گے اور آپ ان کو نجاست سے ملاتے رہیں گے، اور ہم اللہ کے ساتھ سنسیئر ہیں اور آپ کے ساتھ فیصلہ ہونے تک کا ویٹ کریں گے، اور اللہ کو گواہ بناتے ہیں کہ ہم آپ کے کفر سے بری ہیں۔ جتنا قرآن میں ہے اتنا واضح کرو، دوسری طرف بہتان نہ لگاؤ یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سود جاری رکھا، کفر و شرک کا نظام جاری رکھا، اور اس طرح کی فضول باتیں کر کے غلط طرف بات کو میری طرف ایٹریبیوٹ نہ کرو۔ جو جتنی بات آئی ہے قرآن میں اتنی بتاؤ، اس سے زیادہ اپنی طرف سے اس میں ایڈ نہ کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے یہاں منسٹری آف فائنانس سنبھالی، ڈیٹس اٹ، اتنا ہمیں ملتا ہے، اتنا بیان کرو، اپنی طرف سے اس کی جو ہے نا مزید وضاحتیں نہ بیان کرو۔ وہ بادشاہ ایمان لے آیا تھا، اس کی آپ سے میں نے دلیل پوچھی ہے، ابھی تک آپ نے اس کا مجھے جواب نہیں دیا، آئی ایم ویٹنگ۔ صحیح بخاری میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے آتے تو کفار کے سرگنا امیہ کے گھر پہ رہائش پذیر ہوتے، اور وہ ان کے دوست تھے، ان سے کاروباری لین دین تھا، اور اس کے بعد جنگ بدر میں امیہ کو قتل کیا مسلمین نے، تو وہ جب یہ کفار جو ہیں ان کے سردار کے گھر پہ صحابہ کرام رہا کرتے تھے، لین دین ہوتا تھا، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، جس چیز کی اسلام میں ممانعت ہوگی اس سے روکا جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو چیز رسول تمہیں دیں وہ لے لو، جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ ایسی بات نہ کہو جس پہ خود عمل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نظر میں سخت خفگی کی بات ہے جو ایسی بات کہو، اپنے منہ سے ایسی بات نکالو جس پر خود عمل نہ ہو، تو تم خود طاغوت سے کنٹریبیوشن ہے تمہاری، اور دوسروں کے اوپر تم اعتراض کر رہے ہو ہر چیز میں۔ ابھی میں نے تمہیں بتایا نا، اس کے جواب کیوں نہیں دے رہے؟ یہ موبائل کارڈ یوز کرتے ہو، ایون ہے کہ تم اپنے جہاز کا ٹکٹ لے کے آتے جاتے ہو، ہر چیز میں تم طاغوت کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہو۔ آپ نے ٹیکس کی بات کی تو طاغوت کی رعایا ہونے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جب تک وہ کفر بالطاغوت کرتا رہے اور طاغوت کے حکم میں حصہ دار نہ بنے۔ اگر طاغوت ظلم کرے تو ظلم سہنے والوں میں سے ہو، نہ کہ ظلم کرنے والوں میں سے۔ آپ کی جماعت ظلم کرنے والوں کی وکالت کر رہی ہے کیونکہ آپ خود طاغوت ہیں، اور اگر دنیا میں کہیں دارالاسلام ہو تو اس کو ہجرت کرنا ہوگی، جو کہ اب کہیں نہیں۔ اگر آپ نے غور سے سنا ہو تو میں نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ بہتان نہیں بلکہ آپ کا قیاس آپ کو بیان کیا ہے، کیونکہ اس قیاس کو لے کر آپ نے اپنی جماعتیوں کی ان سب کاموں کو جائز قرار دیا ہے۔ اتنے معصوم تو آپ بھی نہیں کہ آپ کو طاغوت کی جاب ڈسکرپشنز کا پتہ نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ طاغوت کے جائز احکامات میں اس کا ساتھ دینے میں کوئی برائی نہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیتا ہے، سورہ کہف آیت نمبر 26، وَلَا يُشْرِكْ فِي حُکْمِ أَحَدًا، اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ رہی بات دلیل کی تو وہ میں آپ کو پہلے ہی پچھلے رپلائی میں دے چکا ہوں۔ اگر آپ کو نظر نہیں آ رہی تو آپ اس بادشاہ کے کافر ہونے کی دلیل لے آؤ، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 148، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اپنی سچائی کی تو اسے نکال کر سامنے لاؤ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، تم محض فرضی باتوں کی پیروی کرتے ہو۔ آپ نے ابھی مجھے واٹس ایپ پر لکھ کر اپنی دلیل دی ہے کہ
بادشاہ اگر مسلم ہوتا تو یوسف علیہ السلام کبھی اس کی قید میں نہ ہوتے، لہذا یہ دلیل ہے کہ وہ مسلم نہیں تھا۔ اب آپ دلیل دو کہ مسلم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جو قرآن